اس وقت ایک پوری نسل تضحیک کا نشانہ بن رہی ہے۔ جنریشن زی میں ایسا کیا ہے جو سب کو چبھتا ہے، اداروں اور ریاست پر سوال اٹھاتی ہے۔ پہلے کسی کو ہیرو بنایا جاتا ہے اور پھر اسی کو غدار بنا دیا جاتا ہے۔ حب الوطنی کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جنریشن زی سوال کیوں کرتی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے سوال سننے کے عادی نہیں رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شور ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فہیم احمد۔ اس وقت پاکستان کی جنریشن زی بہت عجیب وقت سے گزر رہی ہے۔ وہ چپ رہتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ملکی حالات اور اپنے حق کے لیے بولتے تک نہیں ہیں، اور جب وہ بولتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ بہت بدتمیز ہے۔ ٹی وی سکرینوں پر بیٹھے لوگ چیخ چیخ کر فیصلہ سنا رہے ہوتے ہیں کہ یہ نسل بگڑ چکی ہے اور ملک کے لیے خطرناک ہے۔ آخر ایسا کیا ہے جنریشن زی کے سوالوں میں کہ جو اقتدار میں بیٹھے لوگ ہیں وہ ان سے پریشان ہو جاتے ہیں اور پورا نظام دفاعی پوزیشن پہ چلا جاتا ہے؟ دیکھیں، آپ نے کلر اور زبان کی بنیاد پر ریسزم کا سنا ہوگا، مذہب، نسل اور ذات پات کی بنیاد پر نفرت یا تفریق دیکھی ہوگی، لیکن اس وقت ایک پوری نسل تضحیک کا نشانہ بن رہی ہے۔ جنریشن زی پر مختلف الزامات لگتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ نسل جذباتی ہے، انہیں جلدی غصہ آ جاتا ہے اور یہ سنجیدہ نہیں ہوتا ہے۔ ان کے پاس کیا شعور ہوگا، یہ تو کتابیں تک نہیں پڑھتے۔ ان کا کام تو بس سوشل میڈیا پر چیخنا اور چلانا رہ گیا۔ آپ کو یہ طنز نما جملے ٹی وی ٹاک شوز میں بھی سننے کو ملتے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی، گھروں میں بھی اور دفاتر تک میں بھی۔ میں نے اس ویڈیو کے کنٹینٹ پر کام کرتے ہوئے ایک ایسی اپنے کولیگ سے پوچھا کہ ان کا جنریشن زی کے بارے میں کیا خیال ہے، تو انہوں نے جو جملے ادا کیے وہ ایسے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی ایک شخص کی رائے نہیں ہے، بہت سے مڈل ایج لوگ ایسی ہی رائے دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جنریشن زی میں ایسا کیا ہے جو سب کو چبھتا ہے، کیوں انہیں نفرت نما تضحیک کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں اسی پر بات کریں گے۔ صرف چند جملوں میں کانٹیکسٹ کلیئر کرنے کے لیے سمجھ لیں کہ جنریشن زی ہیں کون۔ وہ نوجوان جن کی پیدائش 1997 سے لے کے 2012 کے درمیان میں ہوئی، وہ جنریشن زی کہلاتے ہیں۔ یعنی آج جو لڑکے لڑکیاں 13 یا 14 سال سے لے کر 29 سال تک کے ہیں، یہ سب اسی جنریشن کا حصہ ہیں۔ پاکستان کی بات کریں تو یہاں آبادی کی اکثریت نوجوانوں کی ہے، اس میں بڑا حصہ جنریشن زی کا ہے۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو اس وقت کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں۔ انہی نوجوانوں میں ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، آئی ٹی ایکسپرٹس ہیں، بینکرز ہیں، وکلا ہیں، بزنس گریجویٹس شامل ہیں۔ کیا اتنی بڑی آبادی کو ایک ہی جملے میں نالائق اور بے شعور کہنا درست ہے؟ پاکستان کی جنریشن زی پر سب سے بڑا الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ نسل سیاست میں بہت زیادہ جذباتی ہے اور اداروں اور ریاست پر سوال اٹھاتی ہے۔ اب یہ الزام بھی کنٹروورشل ہے۔ دیکھیں، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر نسل سیاست کو اپنے انداز میں دیکھتی ہے۔ پچھلی نسل گلی محلے، برادری، ذات، تعلقات کی بنیاد پر سیاست کرتی تھی اور اسی پیٹرن پر ووٹ دیتی تھی۔ جنریشن زی ایک ڈیجیٹل دنیا میں پلی بڑھی ہے، یہ دنیا کو مختلف نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے نا کہ آپ ان کو نارتھ کوریا کی طرح ایک ہی سائیڈ کی سٹوری سنائیں، ایک بیانیہ سنائیں اور وہ یقین کر لیں۔ یہ مختلف نظریات سنتے ہیں، اس کا موازنہ کرتے ہیں، پھر سوال اٹھاتے ہیں جو ان کا حق ہے۔ لگتا ہے ایسا ہے کہ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جنریشن زی سوال کیوں کرتی ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے سوال سننے کے عادی نہیں رہے۔ جب بھی کوئی نوجوان پوچھتا ہے کہ 8 دہائیوں بعد بھی پاکستانیوں کی بنیادی ضرورتیں کیوں پوری نہیں ہوتی، انصاف کیوں نہیں ملتا، تعلیم اور صحت کا نظام کیوں ٹھیک نہیں ہوا، طاقتور ہمیشہ قانون سے اوپر کیوں رہتا ہے، آئین پر جو آپ نے خود بنایا ہے اس پر عمل کیوں نہیں کرتے، تو یہ سوال غلط تو نہیں ہے نا؟ نوجوان اگر ملکی قیادت کی طرز سیاست پر سوال اٹھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ جذباتی ہیں اور انہیں پروپیگنڈے کا شکار کہہ کر چپ ہونے کا کہا جائے۔ ایک چھوٹی سی مثال گزشتہ دنوں سامنے آئی۔ ایک ڈیلیٹ شدہ آرٹیکل وائرل ہوا جس کو بنیاد بنا کر کہا گیا کہ نوجوان پروپیگنڈے کا شکار ہو کر صرف ایک سیاسی جماعت کے حامی ہیں اور باقی سب انہیں دشمن لگتے ہیں۔ یہ ایک بڑا خطرناک مفروضہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنریشن زی کسی شخصیت یا پارٹی سے زیادہ اصولوں کی بات کرتی ہے، اور اگر خاص موقع پر انہیں کسی لیڈر کا موقف درست لگتا ہے یا کوئی بیانیہ درست لگتا ہے تو وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ کیا یہی وہ جنریشن نہیں تھی جس نے پچھلے سال پاک بھارت جنگ میں ریاستی بیانیے کا بھرپور ساتھ دیا تھا؟ دوسرا، جو یہ الزام لگتا ہے کہ یہ جذباتی ہیں اور غصہ کر جاتے ہیں، تو یہ جاننے کی کوشش کیوں نہیں ہوتی کہ ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ مایوسی اور غصہ ماضی کے تجربات کا رد عمل تو نہیں ہے؟ وہ تجربات جن میں پہلے کسی کو ہیرو بنایا جاتا ہے اور پھر اسی کو غدار بنا دیا جاتا ہے، مذہب کو سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، حب الوطنی کو بلیک میلنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور سوال اٹھانے والوں کو غدار کہا جاتا ہے۔ میری رائے میں ہوا یہ ہے کہ یہ سب پچھلی کئی دہائیوں سے ہو رہا تھا۔ بومرز نے بھی یہ سب دیکھا، جنریشن ایکس نے بھی برداشت کیا، ملینیلز نے بھی کسی حد تک مان لیا، لیکن جنریشن زی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ یہ سب قبول نہیں کرے گی۔ ان کے نزدیک یہ سب پرانے گھسے پٹے ہتھ کنڈے ہیں جنہیں بدلنا چاہیے۔
اب اس میں بری بات کیا ہے اور یہ بات ہمیں چپتی کیوں ہے؟ وہ یہ رہا ہے کہ چونکہ اشرافیہ کے یہ ہتھ کنڈے طاقت اور میسز پر حکمرانی کا ذریعہ ہے، تو اب جب یہ سٹیٹس کو ٹوٹتا نظر آ رہا ہے تو انہیں برا لگ رہا ہے۔ ایک تیسرا الزام یہ ہے کہ جنریشن زی بغیر ٹھوس لاجکس کے رائے بنا لیتی ہے، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے جو دلیل دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتابیں نہیں پڑھتی، اس لیے ان میں فکری گہرائی نہیں ہے۔ لیکن ذرا ایمانداری سے سوچیں، کیا واقعی پچھلی نسلیں کتابوں کی دیوانی تھیں؟ کیا واقعی ہر گھر میں فلسفے اور تاریخ پر اسٹڈی سرکلز ہوتے تھے؟ اور ایسا تھا تو پھر آج تک یہ نظام ٹھیک کیوں نہیں ہوا؟ حقیقت یہ ہے کہ ہر دور میں پڑھنے اور پڑھانے والوں کی تعداد ویری کرتی ہے۔ جنریشن زی نے اظہار کا انداز بدل لیا، یہ لمبے کالم نہیں پڑھتی مگر شارٹ ویڈیوز، پوڈ کاسٹ، تھریڈز اور میمز کے ذریعے بات کرتی ہے۔ ہمیں یہ انداز پسند آئے یا نہ آئے، لیکن یہ حقیقت ہے اور اسے ماننا ہوگا۔ اب سوال یہ کہ تنقید تو بہت ہوگی، اب اس ریاست کو چلانے والوں کو کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ماننا ہوگا کہ جنریشن زی بگڑے ہوئے نہیں ہیں، یا یہ لوگ آپ کے دشمن نہیں ہیں، یہ مستقبل ہیں۔ اگر انہیں مسلسل تنقید، طنز اور نفرت کا نشانہ بنائیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ ویسے سوچیں جیسا آپ چاہتے ہیں، تو خود آپ اپنے ہاتھوں سے ایک خلیج پیدا کر دیں گے۔ ان سے لڑنے کی بجائے ان کی بات سننی ہوگی، لیکن سننے کے لیے پہلے خود میں کچھ تبدیلیاں کرنی ہوں گی۔ ریاست کو سمجھنا ہوگا کہ آج کے نوجوان دھمکیوں، لالچ یا بریانی کے ڈبوں پر رائے نہیں بدلتے یا ووٹ نہیں دیتے اس پیٹرن پر۔ یہ سیاسی شعور کی نئی شکل ہے۔ جنریشن زی اور ان کے خیالات کو نظر انداز کرنا خود کو اندھا کرنے کے برابر ہے۔ اگر ان سے شکوے شکایات ہیں تو مکالمے کے ذریعے ان کے خیالات کو متوازن بنایا جا سکتا ہے۔ یہ کام حکم، طنز یا تذلیل سے نہیں ہوگا، یہ کام احترام، محبت اور سچائی سے ہوگا۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ہر نسل اپنے وقت کے مطابق سوچتی ہے اور تبدیلی فطری عمل ہے۔ فیصلہ سازوں، اساتذہ، والدین اور خاص کر اشرافیہ کو یہ بات جتنی جلدی سمجھ آ جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ اور جنریشن زی کے لیے یہ مشورہ ہے کہ اپنی انرجی کو، اپنی نئی سوچ کو مثبت تبدیلی کا ذریعہ بنائیں۔ یاد رکھیں، تنقید تو کرنے والے سب ہوتے ہیں، لیکن ذمہ داری اٹھانے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ اپنی ذمہ داری اٹھائیں اور بسیدہ نظام کو نئی اور مثبت طرز پر تعمیر کریں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ درست سمت بہت ضروری ہے، اور درست حکمت عملی ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اگر سمت اور حکمت عملی درست ہو تو مثبت انقلاب کا ذریعہ بنتی ہیں، لیکن اگر سب غیر واضح ہو تو ریاستوں کو تباہ کر دیتی ہیں، جیسے ینگ ٹرکس موومنٹ نے سلطنت عثمانیہ کو کیا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔